السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے 29 حدیث یاد کرنی ہے، اور حدیث یاد کرنے کے بعد ہم سب اس کا مطلب بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبر عند الصدمة الأولى۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, "The real patience is at the first stroke of a calamity." اب پیارے بچوں، میں آپ سب کو اس کا مطلب بتاتی ہوں۔ پیارے بچوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ صبر تو وہی ہوتا ہے جو جیسے کہ کوئی بھی مشکل آئی نا تو ہم نے پہلے سے کر لیا، بس وہی صبر ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ کچھ بیبیز ایسے ہوتے ہیں نا جنہیں اگر کوئی بیبی جیسا کہ پٹائی کر دے تو پھر وہ اس بیبی کو بھاگ کر جا کے پٹائی کرتے ہیں اور پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے تو صبر نہیں ہوتا نا۔ اگر تو کوئی بیبی ایسا ہے جو صبر کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اس کو مارنا نہیں ہوگا، اسے تو پہلے سے ہی آرام سے بیٹھنا ہے۔ اسے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ وہ بھی جلدی سے واپس کرے، یا پھر جیسا کہ اگر ہم اسکول میں جا رہے ہوں اور پھر ہماری جو اسکول بس ہوتی ہے نا، اگر اس کا ٹائر پنچر ہو جائے تو بہت زیادہ مشکل ٹائم آ گیا نا۔ تو اب ہمیں ایسا نہیں کرنا، جیسے کہ کچھ بیڈ بیبیز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اینگری ہو جاتے ہیں، جو سب کے ساتھ بیڈ بیہیویئر کرتے ہیں، اور سب ماں بابا کے ساتھ بھی، اور جو ہم جن کے ساتھ جاتے ہیں نا ان کے ساتھ بھی۔ تو پھر کچھ بیبیز جو ایسے ہوتے ہیں نا وہ تو بہت زیادہ بیڈ بیبیز ہوتے ہیں، وہ گڈ بیبیز نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے نا۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ صبر تو ہمیں ساتھ میں کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا نا تو پھر ہمیں ایسے نہیں کرنا فوراً سے مما کو ایسے ہی بولنے لگیں کہ مما ہمیں اسکول جانا تھا اور ٹائر کیوں پنچر ہو گیا، یا پھر بیڈ بیہیویئر کریں۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہیپی رکھیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہیپی ہوں گے تو وہ ہمیں بیوٹیفل پرائز بھی دیں گے نا، پھر وہ ہم پھر ایسے کمپٹیشن میں جیسا کہ ون بھی ہوں گے نا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو تو ہیپی رکھنا ہے نا، اور پھر ہمیں ہر وقت جب بھی ہم پر جیسے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو جو ہمیں بالکل نہ پسند ہو تو ہمیں کبھی بھی بیڈ بیہیو نہیں کرنا، ہمیں وہاں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے فوراً سے۔ جیسے کہ اگر ہم بس میں جا رہے ہیں نا، اسکول بس میں ہم اسکول جا رہے ہیں اور گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا ہے، جلدی سے ہمیں دعا کرنی ہے، کیونکہ پیارے بچوں آپ کو یاد ہے نا ہم لوگوں نے یاد کی تھی وہ والی حدیث،
جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا ہمیں کہ الدعاء هو العبادہ. تو ہم جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ دعا ہی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے بہت زیادہ ہیپی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں فوراً سے پھر دعا کرنی چاہیے. ہمیں کوئی بھی ایسا ورک ہونا جو ہمیں بہت زیادہ بیڈ لگے تو ہمیں فوراً سے اللہ تعالیٰ کو مس کرنا چاہیے. ہمیں فوراً سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں نا، اور وہ پھر ہم سے بہت زیادہ لو بھی کرتے ہیں، تو وہ ہمیں جلدی سے ہماری دعا بھی وہ سن لیتے ہیں. ان کو سن جاتا ہے نا، جب میں دعا کرتی ہوں نا تو ان کو سن جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پر جیسے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو جو بہت زیادہ بیڈ ہو اور ہمیں نا پسند ہو، ہمیں فوراً سے دعا کرنی چاہیے اور اس پہ بیڈ بیہیو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے.